سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں کیوں دیا، اور رمضان کا مہینہ کس اعتبار سے بہت اہم ہے، اور رمضان میں روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، ہمارا گول کیا تھا، ہمارا ٹارگٹ کیا تھا۔ رمضان کا مہینہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، روزے تو پہلی امتوں پر فرض تھے لیکن رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ اس کی جو بھی فضیلت ہے، اہمیت ہے، برکت ہے، اور اس میں اجر و ثواب اور خیر و بھلائی ہے، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر اس خاص رات جس میں قرآن اتارا گیا وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ اس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر بھی کیا پہلی امتوں کو دی گئی؟ نہیں دی گئی، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ ہم سب سے آخری امت ہیں، لیکن ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل اور احسان ہیں، جن کے بارے میں نہ ہم سوچتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ان پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انعام کے طور پر دی ہے۔ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں کے برابر کیوں کہا گیا؟ لیلۃ القدر کی اہمیت بھی اسی لیے ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا تھا، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو آپ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سال، اس زندگی کے اندر اس سال کا رمضان بھی دیا اور لیلۃ القدر بھی دی، 1000 مہینے کے برابر ایک رات۔ یعنی اگر کوئی 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے تو اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ اس شخص کے برابر ہوگا جو اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ کس سے محروم رہا؟ ہر خیر و بھلائی سے محروم رہا، گویا اس کے پلے میں کوئی خیر نہیں آئی۔ تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سراسر ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے علاوہ جو پیغمبر تھے ان کی عمریں طویل تھیں۔ اب اگر ان میں سے کسی نے 1000 سال عبادت کی ہو تو ہم تو نہیں کر سکتے وہ۔ اب تک کی بھی جتنی زندگی ہمیں ملی ہے اس میں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہمارے ذکر اذکار کی کیفیت کیا ہے، ہماری تلاوت قرآن کتنی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے کس کی عمر 83 ایئرز ہے، اور وہ بھی وہ 83 ایئرز کے وہ ہم عبادت میں ہی گزارے۔ اگر ہم سب غور کریں تو ہم سب کی عبادات کس درجے کی ہیں۔ تو جس امت پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہو اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس احسان کا شکر کیسے ادا کریں اپنی زندگیوں میں حقیقی معنوں میں تبدیلی لانے کے لیے۔ تو رمضان کے روزے کس لیے تھے؟ 1 ورڈ، صرف ایک لفظ چاہیے، تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کتنا بولتے ہیں ہم یہ لفظ، اور رمضان تقویٰ کے لیے ہے۔ تو تقویٰ ہے کیا؟ آپ کیسے کہیں گی کہ مجھے تقویٰ مل چکا ہے، اب میں متقی بن چکی ہوں، مجھے رمضان مل گیا، مجھے تقویٰ مل گیا؟ تقویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی بھی طرح کی نافرمانی سے بچنا۔ بچتا کون ہے؟ جو محتاط ہوتا ہے، کانشیس۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ دراصل محتاط زندگی بسر کرنا، گناہوں سے بچنا۔ روزے کی حالت میں کھانا کیوں چھڑوایا گیا؟ تاکہ پریکٹس ہو جائے بچنے کی۔ کس چیز سے بچنے کی؟ خواہشات سے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے کھانے سے بچنے کی پریکٹس کروائی گئی۔ سب سے زیادہ دن میں ہمیں کس چیز کا خیال آتا ہے؟ کھانے کا خیال آتا ہے۔ تو اس پر روک لگا دی گئی، بچو بچو بچو، سٹاپ سٹاپ سٹاپ، تم کھانے سے تو بچ گئے۔ تو یہ دراصل کیا تھی؟ تربیت تھی، پریکٹس تھی، ٹریننگ تھی کہ بچو حرام سے بھی، مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے، غیبت سے، چغلی سے، ہر طرح کے گناہوں سے۔ دعا مانگنے کا ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ ایک امام کی دعا بہت ہی دل پہ اثر کر گئی، وہ دعا نہیں مانگتے، ایسا لگتا ہے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جدہ کی ایک مسجد کے امام ہیں، ان کو ایک دعا میں تھا کہ یا اللہ تو کیسے اس پیشانی کو جلائے گا جو تیرے آگے جھکی ہوئی، کیسے ان آنکھوں کو جلائے گا تو جو تیرے لیے روتی ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا واقعی ہماری آنکھیں اللہ کی محبت میں روتی ہیں؟ کیسے اس دل کو جلائے گا تو جو تیری محبت سے سرشار ہے؟ دل اللہ کی محبت سے آباد ہے، اور کیا واقعی ہماری پیشانیاں اللہ کے آگے اسی طرح جھکتی ہیں جیسے جھکنا چاہیے، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ؟ تو کہیں پر بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، بس اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا۔